زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل کمزور ناتواں ہوتا ہے، اور اس کمزوری کے بعد پھر مالک کائنات اس کو قوت عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ بچپن کے لڑکپن میں، پھر جوانی میں جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو پھر کمزوری اس کو دوبارہ آ کر کے گھیر لیتی ہے۔ پھر مالک کائنات جل والا اس کے بعد پھر اس کی موت یا پھر درازی عمر بالخیر بالآخر موت کے گھاٹ کو اتر جاتا ہے۔ اب کلام مجید میں مالک کائنات کا ارشاد جو ہم پڑھتے ہیں، ان میں اللہ کریم کے پیارے بندوں کا یہ وصف رہا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے بندگان خدا کی تعظیم، تقریم، توقیر کرتے آئے، اپنے بڑوں کا ادب کرتے آئے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرتے آئے۔ جوں جوں ہم ترقی کی منازل بظاہر طے کرتے رہے، ہمارے نگاہوں سے اساتذہ کا، بزرگوں کا، مشائخ کا اور بڑی عمر والوں کا ادب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نہ چھوٹوں میں تمیز رہی ہے، نہ یہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اور معاشرہ بگڑتے بگڑتے یہاں تک بگڑ گیا کہ آج اکابرین امت، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، ان کی زندگیاں تنازع، اختلافات کی بھیڑ لوگوں نے چڑھا رکھا ہے۔ بہرحال اسلام ادب والا ہے، اسلام ادب والا مذہب ہے، اسلام تعظیم و توقیر سکھاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سورہ الروم کی آیت نمبر 56 کو پڑھنے کا شرف پایا ہے۔ آئیے اس کا خلاصتاً ترجمہ سماعت کریں۔ مالک کائنات فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، یعنی تم اس وقت طاقتور کو نہیں تھے، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمایا، پھر اس طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کیا۔ وہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، وہ بہت علم والا، بے حد قدرت کا مالک ہے، قدرت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب آپ نے سماعت کر لی ہے تو اب آئیے میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بالخصوص عمر رسیدہ افراد کا ادب کرنا، بڑی عمر والوں کی تعظیم کرنا، بڑی عمر والوں کا لحاظ کرنا، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ آپ سماعت کیجیے گا کہ ہمارے پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بے شمار مقامات پر اس کی ترغیب دلائی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی اس کا بے حد زیادہ اہتمام پایا جاتا تھا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2022۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان بوڑھے شخص کی عمر کی وجہ سے اس کی تعظیم کرے تو اس جوان کے بڑھاپے کے وقت اللہ تعالی ایک ایسا شخص مقرر کر دے گا جو اس کی تقریم کیا کرے گا۔ اب بعض معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جس کا اجر اور نعمت بدل آخرت کے لیے موقوف کر رکھا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں نیک عمل کرے اجر اس کا آخرت میں ملے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں
کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے دو باتیں کر کے سامنے آ گئی۔ مالک کائنات جل والا ایک تو یہ بشارت دے رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ وہ بڑی عمر پائے گا، یعنی بڑھاپے کی ظاہری بات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جب اس پر بڑھاپا طاری ہوگا، وہ کمزوری کی طرف بڑھے گا، تو اس وقت بھی مالک کائنات کسی جوان کے دل میں اس کی تعظیم ڈال دے گا، اس کی محبت ڈال دے گا، جو بڑھاپے میں اس کا سہارا بن جائے گا۔ اب آئیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے خدام میں سے بڑے پیارے خادم اور اتنے پیارے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 سال کی عمر سے لے کر کے حضور کے وصال ظاہری تک حضور کی خدمت میں رہے اور حضور کی بڑی خدمت کی انہوں نے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام ان سے بھی بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے اس صحابی کو بڑی عظمتوں سے نوازا، حضور کی خدمت کی برکت سے اللہ کریم نے حضرت انس بن مالک کی عمر 103 سال کی فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ حدیث کی شرح پڑھ رہا ہوں۔ 103 سال کی عمر فرمائی اور 91 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور شہر بصرہ میں تمام صحابہ کے بعد انہوں نے انتقال کیا۔ یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور آپ کی اولاد امجاد کا سلسلہ بہت زیادہ ہوا۔ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار اولاد سے نوازا۔ اب یہ کیا ہے جناب والا، غور فرمانے کا مقام ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرنے والا یہ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر خدمت کا یہ صلہ ملا کہ عمر میں بھی برکت ہو گئی اور ان کے اہل و عیال میں بھی برکت ہو گئی، اور یہ ساری برکتیں میرے حضور کی برکت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آئیے بڑوں کی تقریب پر جہاں دنیا میں نوازا جاتا ہے، انعامات اکرامات سے نوازا جاتا ہے، قبر و حشر کے اندر بھی جو بڑوں کی تعظیم کرتا ہے اس کو نوازا جائے گا۔ فقہی 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بہتے ہوئے پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ بہتے ہوئے پانی، ندی، نالا، اس طرح کے دریا، یہ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، دا در دا، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو باہر بہتے ہوئے پانی سے وضو کر رہے تھے، تو وضو کا پانی جدھر کو جا رہا تھا، امام احمد بن حنبل وہیں بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اوپر والی جگہ پر جہاں سے پانی آ رہا تھا، ادھر بیٹھ کر کے وضو کرنے لگا۔ اچانک ان کی نظر وقت کے امام احمد بن حنبل پر پڑی۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر پڑی کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وضو کر رہے ہیں اور میرے وضو کا پانی چلتے ہوئے پانی میں مکس ہو کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، فوراً آپ کی تعظیم کی خاطر وہاں سے اٹھا اور دوسری جانب جہاں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وضو کا پانی جا رہا تھا اس طرف آ کر کے بیٹھ گیا۔ بڑوں کی تعظیم کی وجہ سے ایسا کیا۔ بہرحال یہ اس نے نچلے مقام پر بیٹھ کر جب وضو کر لیا، وقت گزر گیا، جو وقت گزرا بالآخر اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا، اللہ کریم نے مرنے کے بعد تیرا کیا انجام کیا، تجھے کیا ملا، تو کس حال میں ہے؟ تو اس بندہ خدا نے کہا، میرے مالک نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، قیمت طلب نہیں کرتی۔ اب یہ دور جو گزر رہا ہے جس میں سوشل میڈیا کے خرافات عروج پر ہیں اور الیکٹرانکس میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اخبارات، رسائل اور طرح طرح کے چینل اور طرح طرح کے جناب والا یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ٹیڈی مجتہدین اور وہ لوگ جن کو دین کی دال تک کا بھی پتہ نہیں ہوتا، دین ان کی ذات پر نظر بھی نہیں آتا، زبان ان کی لمبی کتے کی طرح زبان نکال کر کے اپنے اکابرین کو بھونکتے ہیں، کبھی ائمہ اربعہ کو بھونکتے ہیں، کبھی صحابہ پر زبانیں تان تراز کرتے ہیں، کبھی اہل بیت پر زبانیں تان تراز کرتے ہیں، کبھی متقدمین میں گزرے ہوئے علماء صلحاء جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے یہ صاحب علم کہلاتے ہیں انہی پر برستے ہیں، اور کبھی ان کے مزاج میں پردہ نہیں آتا، کبھی ان کے مزاج میں نماز نہیں آتی، کبھی ان کے مزاج میں جناب والا جہاد نہیں آتا، کبھی ان کے مزاج میں جناب والا روزہ نہیں آتا، کبھی قربانی نہیں آتی، کبھی حج نہیں آتا، اور طرح طرح کی خرافات بیان کرتے ہوئے ہماری نسل نو متذبذب کرنے میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ بڑوں کی تعظیم، بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت یہ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور بعد میں بھی اکابرین کا طریقہ رہا کہ وہ اپنی آج اولاد کو بڑوں کی تعظیم سکھاتے رہے۔ ہمارے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے محلے کا جائزہ لے لیں، ہمارے شہر کا جائزہ لے لیں، ہماری بیٹھکوں کا اندازہ لے لیں، ہماری دعوتوں کا اندازہ کر لیں، ہماری گیدرنگ کا اندازہ کر لیا جائے، ہر ایک اس بات پہ لگا ہوا ہے اس نے بڑوں کی توہین کرنی ہے، اور پھر علماء پر بکواسات اس نے کرنی ہے، جبکہ اس بندے کو خود نماز میں نہیں آتی۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو بظاہر پڑھا لکھا کہلاتا ہے، ایک وہ طبقہ جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، دین کی واقفیت بھی نہیں ہے، وہ بھی اپنے بڑوں پر کلام کرتا ہوا، کبھی باپ پر کلام کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی ماں کے شکوے کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی بڑے بھائی کے شکوے کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی چچا اور تایا پر کلام کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی کسی پر کلام کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی کسی پر کلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بہرحال جو ادب ہوتا ہے وہ ادب ہی ہوتا ہے، اور ادب کمال کی بات ہے، ادب جو ہوتا ہے کمال ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی میرے سامنے حدیث ہے، اور اسے میں آپ کو جو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے گا۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے، مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، تین افراد کا احترام کرنا حقیقت میں اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں اس کے۔ تین افراد کا ادب، احترام حقیقت میں اللہ کی تعظیم ہے۔ نمبر ایک، سفید بالوں والے بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم ہے۔ اب وہ اسلام کی بنیاد پر بوڑھا ہوا، اس نے پیدا ہوتے ہی مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی، یا وہ جوانی میں یا لڑکپن میں مسلمان ہوا، یا پھر وہ جا کر کے بڑھاپے میں مسلمان ہوا، تو مسلمان تو ہے، مسلمان ہوا، پھر اس کے بعد سفید ہوئے، پھر اس کی تعظیم کرنے والا یوں ہے جیسے اپنے اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ نمبر دو، فرمایا حافظ قرآن، یعنی حافظ، قاری، عالم، مفسر، محدث، مفتی، جو نہ تو اس میں حد سے بڑھے اور نہ ہی اس سے دور رہے، نہ اسے غلط پڑھے یا ریاکاری کرے یا لوگوں کو گمراہ کرے، اور نہ ہی اس کی تلاوت اور اس پر عمل سے غافل ہو۔ مطلب عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو، صوم و صلاۃ کا پابند بھی ہو، عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو، تو وہ جو ہے حافظ قرآن
اس کو جناب والا وہ ایسا بنتا ہے کہ جناب والا اس کی تعظیم کرنا بھی، اس کی تقریب کرنا بھی، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کی تعظیم کی اس نے در حقیقت اللہ کی تعظیم کی ہے۔ تو میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، علماء پر زبان تان دراز کرنا، مفتیان کرام پر کلام کرنا، حفاظ پر اپنی زبانیں کھولنا، اور جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کی بے حرمتی کرنا اور ان کو ہوٹی کر کے ان کی دل آزاریاں کرنا، یہ معاشرے کا برا طریقہ چل پڑا، اور یہ طریقہ مسجدوں سے نکل کر کے چوراہوں پہ آیا، چوراہوں سے نکل کر کے ہوٹلوں پہ آیا، ہوٹلوں سے نکل کر کے یہ کلبوں میں پہنچا، اور اسٹیج ڈرامے، اللہ کی پناہ کیا کیا بےہودگیاں اس میں لوگ بتاتے کیا ہوتی ہیں اور کیا کی جاتی ہیں، اور کبھی کبھار جب علماء پکڑ فرماتی ہیں ان کے جھولوں پر، ان کے کلام پر، کبھی یہ میدان احد میں رونما ہونے والے واقعے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ اولیاء کرام پر بھونک رہے ہوتے ہیں، تو کریم آقا نے فرمایا حامل قرآن کی تعظیم کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور وہ اس میں کیا کیا اور کون کون سے افراد داخل ہیں یہ پیچھے بیان کر چکا۔ نمبر 3، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عادل بادشاہ کی تقریم کرنا یہ بھی اللہ کی تعظیم ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4843 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ جناب والا اور بھی بزرگوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو کلام کرنے کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کی تعظیم کریں، اپنے بڑوں سے ادب سے بات کریں، اور جب بات کرنے کا موقع ملے اپنی آواز کو بھی ان کے سامنے دھیما رکھیں، نگاہوں کو بھی اکثر و بیشتر جھکانے کی کوشش کریں، اور یہ طریقہ انتہائی ادب والا ہے۔ ادب ہی دین سکھاتا ہے، اور ادب کے بغیر ہمارے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے جناب والا اس سے ہٹ کر آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، جس کو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1919 میں بیان کیا گیا۔ جناب امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے لکھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عمر رسیدہ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے ارادے سے آئے۔ لوگوں کو ان کے بیٹھنے کی گنجائش بنانے میں کچھ تاخیر ہوئی، یعنی یوں سمجھیے وہ بڑی عمر والے صحابی آئے اور لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تھوڑی تاخیر کی کہ وہ بڑے بزرگ کو، عمر رسیدہ بزرگ کو تھوڑی سی جگہ دینے میں تاخیر کی۔ اگلے جملے سنیے ذرا، کریم آقا نے تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے۔ اب غور فرما لیں ذرا کہ اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرنے والا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والا، کریم آقا کی نگاہ میں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب یہاں یہ نکلتا ہے وہ ہمارے طریقہ کار پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ غور فرما لیں کہ جہاں چھوٹوں کے اندر بدتمیزیاں عام ہوئی ہیں وہاں بڑوں کی لاپرواہی بھی عام ہوئی ہے، بڑوں کے لب و لہجے میں بھی سختی آ گئی، بڑوں کے لب و لہجے میں بھی پیار کی فضا جو قائم ہوتی ہے اس سے محرومی ہو گئی، اور جب محرومی ہوئی ہے تو چھوٹوں نے اطاعت کرنی چھوڑ دی۔ اب جناب والا نہ چھوٹوں میں ادب رہا نہ بڑوں میں شفقت رہی، معاملہ بگڑتے بگڑتے بگڑ گیا۔ ہم نے اپنے زمانے بچپن میں دیکھا ہے، اور یقین فرمائیے گا یہ سچی سچی بات ہے۔ حاجی صاحب آپ بھی گواہی دیں گے، یہ بڑی عمر والے جو آپ افراد بیٹھے ہیں یہ بھی گواہی دیں گے، اور جو ہمارے ساتھ شریک ہے ہمارے فیس بک پیج پہ وہ بھی گواہی دیں گے جو بڑی عمر والے ہیں۔
بڑی عمر کے بابا جی کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ عورتیں اگر بے پردہ ہوتی تو دوپٹے لے لیتی، بات کڑی ہوتی تو اندر چلی جاتی، کہا بڑے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، بابا جی آ گئے۔ یہ تعلیم کے معاملات میں میں آپ کو صدیوں پرانی بات نہیں بتا رہا، آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں یا 40 سال پیچھے چلے جائیں تو اور بھی زیادہ تعلیم تھی۔ پھر جوں ہم اس پرفتن دور کی طرف بڑھتے رہے، یہ تعظیم و تقریب ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ میسج چھوڑنا چاہتا ہوں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھ جائیں، بچوں سے پیار کریں، بچوں کو ادب سکھائیں، بچوں کو ہر وقت میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں بچوں کو ڈھیٹ کر دیتا ہے، بچوں کے اندر ڈھیٹ پن آ جاتا ہے، اور بچوں کو جو سمجھانے کا انداز ہے بڑا آسان انداز ہے، شفقت پیار محبت سے۔ اگر بندہ بلی کتے کو بھی پیار کرے تو وہ پاؤں میں لوٹتا ہے، اگر اس کو بھی بندہ دھمکا دے تو وہ بھی بھاگتا ہے۔ تو بچوں سے پیار کیجئے، اپنی اہمیت پیار کر کے عمل سے ان کے قلوب و اذہان میں داخل کیجئے، تاکہ ان کے دلوں میں ہماری تعلیم ہوگی تو پھر وہ ادب بھی کریں گے۔ شفقت آپ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے اور پیار محبت کی فضا چھوٹوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اب کریم آقا نے فرمایا کہ وہ جو ہمارے مسلمانوں کا بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے۔ اب آگے آئیے جناب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا جو مجموعہ ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث یہ موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6144، 5444، 6122۔ خلاصہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا درخت ارشاد فرمایا، خود رہنمائی فرمائی، کھجور کا درخت مسلمان کی طرح نفع بخش و بابرکت ہے۔ آپ نے فرمایا بعد میں نے صحابی کہتے ہیں میں نے والد گرامی سے سنا، عمر سے پوچھا، بتایا کہ اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا مگر احتراماً خاموش رہا۔ حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں میں خاموش رہا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اگر تم بارگاہ عالی میں عرض کر دیتے تو مجھے بڑی بڑی دنیاوی نعمتیں ملنے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کبھی کبھار یوں بندہ اہم ترین سوال بھی جو ہوتا ہے وہ ادب کی وجہ سے نہیں کر پاتا، کہ بڑوں کے ادب کی وجہ سے، بڑوں کے احترام اور ان کی آؤ بھگت کی وجہ سے بندہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس خاموشی کا فائدہ انسان کو ضرور پہنچتا ہے۔ بہرحال سنیے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں یہ بھی بات ملتی ہے۔ کریم آقا نے صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2046 نمبر ہے۔ کریم آقا کے صحابی یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد گرامی روایت کیا ہے۔ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس 2 افراد آئے، ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے چھوٹے کو مسواک دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو عطا کیجیے، چنانچہ میں نے بڑے کو دے دی۔ اب سنیے، اب کوئی چیز آپ دینا چاہیں یا بانٹنا چاہیں، اب بڑا بندہ بھی آ جاتا ہے تو آپ بڑے بندے کو فوقیت دیں، بڑے بندے کو جلدی دے کر کے ان کی تعظیم کی خاطر ان کو فارغ کر دیں، تو یہ بہت اچھا اور عمدہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، المستدرک، یہ حدیث پاک ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اب وہ بڑے ائمہ ہوں، بڑے صحابہ ہوں، بڑے اہل بیت کے افراد ہوں، بڑے صلحاء امت ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، بڑے اولیاء کاملین ہوں، بڑے علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، بڑوں سے مراد یہ عمر میں چھوٹے بھی اگر ہوں تو علم کے اعتبار سے یہ حضرات بڑے ہی ہوتے ہیں، اور ان کی جناب والا
ان کے ساتھ برکت ہے، اور لیکن جو ان کا راستہ چھوڑ کر کے اپنی نہیں راہیں نکالتا ہے، پھر وہ راہیں جہنم کے قریب پہنچا دیتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ جہنم کے گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کون کس طرح کیا کرتا ہے۔ آج مرنے سے پہلے سمجھ جانا چاہیے اور اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا چاہیے کہ ہم نے بڑوں کی تعظیم کرنی ہے۔ وہ مسلمان عقیدے کا صاف ستھرا عمر کا بڑا ہو تو لازماً اس کا ادب کریں، احترام کریں اور اس کی جناب والا تعظیم کو بجا لائیں، اور اس کی تعظیم میں مبالغہ بھی کر لیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ امام مسلم نے بھی لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا، حدیث کا نمبر ہے 1840 نمبر ہے، مولا المسلمین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی طویل حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت تو جائز کاموں میں ہوتی ہے۔ اگر بڑے کوئی غلطی کرنے کا حکم دیں، بڑے کسی ناجائز کام کرنے کا حکم دیں، بڑے کسی نافرمانی کے کام کرنے کا حکم دیں تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ حکم مانا جائے گا شریعت کے مطابق، شریعت کے عین مطابق حکم ہوگا تو مانا جائے گا۔ بڑا اسلام کی وجہ سے ہی ہے، بڑا دین کی وجہ سے ہی ہے۔ جب دین کو اس نے پسے پش ڈال دیا تو وہ اپنی بڑائی سے نیچے گر گیا، اب اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح حدیث کا خلاصہ، کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہوں، کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہوں اور وہ حکم دیں بیٹے ہمیں گرجا گھر میں چھوڑ کر کے آؤ، تو کیا خیال ہے وہ بڑے تو ہیں، ماں باپ تو ہیں، ان کا حکم کیا مانیں گے؟ شریعت بتاتی ہے کہ ان کا حکم ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہے، ان کا حکم کس بارے میں نہیں مانا جائے گا۔ اب وہ کہیں بچے بیٹے ہم گرجا گھر میں جا رہے ہیں لیکن وہاں سے ہمیں لے کر کے آنا، اب شریعت کہتی ہے لینے جاؤ گے، چھوڑنے نہیں جاؤ گے، لینے جاؤ گے۔ تو ادب بھی کرنا ہے، تعظیم بھی کرنی ہے، لیکن دائرہ اسلام میں بھی رہنا ہے اور اسلام کے دائرے کو بھی نہیں توڑنا، اکابرین امت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ علماء کی تعظیم بھی کرنی ہے، اپنے صحیح معنوں میں جو اچھے حکمران ہیں ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، اپنے بڑوں کا ادب بھی کرنا ہے، بڑوں کا احترام بھی کرنا ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع رہا ہے، اور اس موضوع کے اندر سورہ الروم کی آیت نمبر 54 کو ہم نے موضوع بنایا، پھر امام بخاری کی صحیح میں سے بھی پڑھا، امام مسلم کی صحیح میں سے بھی پڑھا، پھر جامع ترمذی سے بھی حدیث پڑھی، المستدرک سے بھی حدیث پڑھی، اور شروحات میں بھی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی با ادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بھی بے ادبی ہم سے سرزد نہ ہو۔ سرکار سدا محفوظ رکھنا بے ادبوں سے، مجھ سے بھی کبھی سرزد نہ بے ادبی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔